رب العالمین نے ہمیں اولاد عطا فرمائی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اولاد پیدا کر لیے, ہم نے اولاد کو دنیا میں جنم دے دیا, اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں, اب ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. انسان کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال قیامت کے دن اللہ رب العالمین کرنے والا ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور سب سے بڑی ذمہ داری اس کے گھر کے اندر شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالرجل راع فی اہل بیتہ. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اپنے آل و اولاد کا ذمہ دار ہے, اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے. اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے صرف اپنی پوری زندگی مال و دولت کمانے میں خرچ کر دیا, یا تم نے اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ وقت نکالا تھا, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ وقت نکالا تھا, ان کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے کچھ وقت دیا تھا, یا دنوں رات بس مال و دولت کمانے کے لیے تم اپنی زندگی کو لگا رکھے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہارے بچے تمہاری نظروں کے سامنے غلط راستے پر جا رہے تھے, تمہارے بچے تمہاری نظروں کے سامنے بے حیائی کے کام کر رہے تھے, تمہارے بچے تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے بڑوں کا ادب, بڑوں کا احترام نہیں کرتے تھے, تمہارے بچے تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے گناہوں کے کام کرتے تھے. تم نے اپنے بچوں کو روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ تم نے اپنے بچوں کو سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر شخص سے پوچھنے والا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا. ہماری مائیں بہنیں بھی کان کھول کر سنیں. تمہارے مرد حضرات تمہارے گھر سے نکل کر روزی روٹی کے لیے باہر جاتے تھے, نوکری کے لیے باہر جاتے تھے, کمانے کے لیے باہر جاتے تھے. 24 گھنٹے تم گھر کے اندر رہتی تھی. تمہارے گھر میں تمہاری بیٹیاں ہوتی تھیں, تمہاری بیٹیاں گھر کے اندر جو ہے بے حیائی کے کام کیا کرتی تھی, تمہاری بیٹیاں گھر کے اندر جو ہے گناہوں کے کام کیا کرتی تھی. ہر عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ مولوی صاحب نے صرف ممبر پر کھڑے ہو کر بول دیا بات ختم ہو گئی. نہیں, ختم نہیں ہوئی ہے میرے بھائی. یہ دن آنے والا ہے اور ہر شخص سے اس چیز کا سوال کیا جانے والا ہے کہ ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی, اولاد کا ذمہ دار بنایا تھا, کتنا تم نے اولاد کے بارے میں تم نے سوچا اور کتنا تم نے اولاد کے حق ادا کیا. ہم اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد پر دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی خراش نہ آئے, ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. اس تکلیف کے لیے ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم نہیں دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا, مدرسے میں جائے گا, اس کو مار پڑے گی, تکلیف ہوگی ہمارا بچہ, اس لیے اسکول میں نہ آئے, پڑھنے نہ آئے, ہمارا بچہ جو تکلیف سے محفوظ رہے. کیا سمجھتے ہیں دنیا کی تکلیف سے بچانے کے لیے اتنی فکر ہوتی, کبھی آخرت کی تکلیف کے بارے میں ہم نے سوچا؟ سورہ تحریم اٹھا کر دیکھو, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کون سی جہنم کی آگ؟ آج ہم ذرہ برابر بھی تکلیف دینا اپنے بچوں کو گوارا نہیں کرتے. مولوی صاحب ہمارے بچوں کو مارنا نہیں, ہمارے بچوں کو تکلیف نہیں دینا, ہمارا بچہ پڑھے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب جہنم کے اندر ڈالے گا, وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہونے والی ہے. وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہونے والی ہے. وہ جہنم کی آگ جو اتنی خطرناک ہے انسان اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا. ہمارے بچے بڑے ہو گئے, کوئی غلطی کر لیتے, اگر ان کو جیل ہو جائے, ہم ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی طریقے سے جیل سے باہر آ جائے. ہم رشوت دیتے ہیں, وکیلوں کو خریدتے ہیں. لیکن وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے